اب اگر ہم کہنا چاہیں کوئی نیک لڑکی، تو لڑکی کی کیا ہے عربی؟ بنتن. بنتن کا معنی ہے لڑکی، اور نیک کی کیا عربی ہے؟ صالحن. تو کیا یہ مرکب توصیفی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں. اسم بنتن مؤنث ہے، لڑکی مؤنث ہوتی ہے، یہ اس کی حقیقی جنس ہے. اور صالحن کیا ہے؟ صالحن یہ مذکر ہے، اور اس سے مؤنث کیا ہوتی ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں صفت میں مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ آخری حرف کو فتحہ یعنی زبر دیں، اور اس کے بعد گول تا کا اضافہ کر دیں، تو یہ بنے گا صالحتن. بنتن صالحتن، نیک لڑکی. اب ان دونوں کی جنس ایک جیسی ہے، بنتن بھی مؤنث ہے اور صالحتن بھی مؤنث ہے، اور بنتن واحد ہے، صالحتن بھی واحد ہے. بنتن نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، اس کا معنی ہے کوئی لڑکی، اور صالحتن بھی واحد ہے. اور بنتن حالت رفع میں ہے، پیش کے ساتھ، اپنی فاعلی حالت میں، حالت رفع میں، اور صالحتن بھی اسی طرح حالت رفع میں ہے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ اسم صالحتن جو صفت ہے وہ چاروں اعتبار سے موصوف یعنی بنتن کے مطابق ہے، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے. اس کا معنی کوئی نیک لڑکی. اب دیکھیں ولد صالح، یہ حالت رفع میں ہے، یہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا، سبجیکٹ کے طور پہ، یعنی کسی فعل کو کرنے والا. اب اگر اسی کو ہم نے حالت نصب میں لے جانا ہو، یعنی مفعولی حالت میں اس کو مفعول بنانا ہو، تو کیا کریں گے؟ حالت نصب. ولدن سے حالت نصب کیا ہوگی؟ ولدن. ولدن. اور جب یہ حالت نصب میں جائے گا موصوف، تو صفت بھی حالت نصب میں چلی جائے گی، اور یہ بن جائے گا صالحن. ولدن صالحن، اس کا معنی بھی ہوگا کوئی نیک لڑکا، لیکن کب؟ جب وہ مفعول ہو. اور اگر اسی کو حالت جر میں لے جانا ہو، تیسری حالت میں، تو پھر کیا لکھیں گے؟ ولدن صالحن. اسی طرح ناظرین کرام، اگر ہم نے کہنا ہو ولدن سے، ولدن کا مطلب ہے کوئی لڑکا، اور ہم کہنا چاہیں کہ کوئی دو نیک لڑکے، کوئی دو نیک لڑکے، تو ولدن سے مثنیٰ کیا آتا ہے؟ ولدانی. یہ ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں، واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ. ولدن کا مطلب ہے ایک لڑکا، اور ولدانی کا مطلب ہے دو لڑکے، تو اس سے صفت بھی مثنیٰ میں ہو جائے گی، صفت بھی مثنیٰ ہوگی. صالحن سے کیا بنے گا؟ صالحانی. ولدانی صالحانی، دو نیک لڑکے، کوئی دو نیک لڑکے. اب یہ دونوں مذکر ہیں، ولدانی بھی اور صالحانی بھی، دونوں مثنیٰ ہیں. ولدانی کا معنی دو لڑکے، اور صالحانی کا مطلب بھی دو نیک. اور یہ دونوں نکرہ ہیں، دونوں پر الف لام نہیں ہے، دونوں نکرہ ہیں، اور دونوں حالت رفع میں ہیں. اور ہم پڑھ چکے کہ مثنیٰ میں حالت رفع جو ہے وہ حرکت سے نہیں، پیش سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ حرف سے ظاہر ہوتی ہے. کیسے؟ یہ آنی سے، الف سے. کیوں؟ کیونکہ یہ مثنیٰ میں پہلی شکل ہے، مثنیٰ میں یہ اسم کی پہلی شکل ہے، ولدانی. اور قاعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی اسم جب نیا وجود میں آئے گا
تو جو بھی اس کی پہلی شکل ہوگی اسے ہم حالت رفع مانیں گے. اور یہاں پر قاعدہ کیا ہے کہ اس اسم کی اعرابی حالت اس کی حرکت سے نہیں بلکہ حرف سے ظاہر ہوگی، یعنی آنی سے، الف سے. اگر الف ہے تو یہ حالت رفع ہے، اور اگر اسی کو حالت نصب میں لے جانا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس الف کو بدل دیتے ہیں یا ساکن سے، اور یہ کیا بن جاتی ہے؟ آنی سے، ولدانی سے کیا بن جائے گا؟ ولدینی، ولدینی. تو یہ جب موصوف حالت نصب میں گیا تو صفت بھی حالت نصب میں کیا بن جائے گا؟ صالحین، ولدینی صالحین. یہ دونوں اب مفعولی حالت یعنی حالت نصب میں چلے گئے. تو صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق، تو یہ مرکب توصیفی ہے. ناظرین کرام، اب اگر اس کو ہم کہنا چاہیں کچھ نیک لڑکے، تو ولدن سے جمع بنتی ہے اولادن، اولادن، ولدن سے اولادن، اس کا معنی ہے کچھ لڑکے. اور اگر کہنا ہو نیک تو نیک کی عربی کیا ہے؟ صالحن. نیک کی کیا ہے؟ صالحن. لیکن اولادن لڑکے کیا ہیں؟ جمع ہیں. ولدن سے ولدانی اور جمع مکسر اولادن. جب موصوف جمع ہے تو قاعدے کے مطابق اس کی صفت بھی جمع ہوگی. اور صالحن سے جمع ہم دیکھتے ہیں کہ جمع ہم پڑھ چکے، جمع سالم مذکر کہ صالحون، صالحن سے صالحون، جیسے مسلمن سے مسلمون، کافرن سے کافرون، مومنن سے مومنون، منافقن سے منافقون، اور مشرکن سے مشرکون. بالکل اسی طرح صالحون. اب دیکھیں یہ صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے تابع ہے. اولادن لڑکے مذکر ہیں اور صالحون بھی صالحن سے جمع ہے. یہ جو اونا والی جمع ہے یہ مذکر کی ہوتی ہے. اولادن ولدن کی جمع ہے اور صالحون بھی صالحن سے جمع ہے، دونوں ایک جیسے. پھر اولادن حالت رفع میں ہے، یہ پیش والی پہلی شکل، پہلی حالت حالت رفع یعنی فاعلی حالت. اور صالحن سے جمع صالحون، یہ بھی حالت رفع ہے. کیوں؟ اب اس میں ہمیں اس پر پیش نظر نہیں آ رہی، زبر نظر آ رہی، لیکن یہ جمع سالم مذکر ہے. اور پھر قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اسم جب نیا وجود میں آئے گا تو اس کی جو بھی شکل بنے گی اسے ہم حالت رفع مانیں گے. تو صالحن سے جب ہم نے جمع بنائی تو وہ بنی صالحون، تو یہ حالت رفع ہے. اور اس سے حالت نصب اور جر کیا ہے؟ یہ واو جو ہے، واو اس کو یا میں بدل دیتے ہیں اور اس سے پہلے جو حرکت پیش ہے اس کو زیر میں، تو یہ بن جاتا ہے صالحین. وہ حالت نصب اور جر ہے. تو یہ حالت جو اس کی ہے یہ حالت رفع ہے. اولادن بھی حالت رفع میں اور صالحون بھی حالت رفع میں. تو یہ دونوں ایک جیسے. اور چوتھی اور آخری چیز وسعت. وسعت کے لحاظ سے اولادن کا مطلب ہے کچھ لڑکے، یہ نکرہ ہے، اور صالحون یہ بھی نکرہ ہے. کوئی سے نیک لڑکے، کچھ نیک لڑکے. لیکن اگر کچھ خاص نیک لڑکوں کی بات کرنی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ہم اس کو معرفہ کر دیں گے. کیسے معرفہ کریں گے؟ الف لام لگا کر. ال، اولاد ان سے ال. اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا ناظرین، جب ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھی تو وہ دو علامات تھیں. ایک وہ کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین پائی جائے
یعنی 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اور دوسری علامت کیا تھی کہ اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے، لیکن جب الف لام آ جائے تو تنوین باقی نہیں رہتی، یعنی ایک وقت میں ان میں سے ایک ہی علامت آپ کو نظر آئے گی۔ جب الف لام آ جائے گا تو تنوین ختم، اب یہ بن جائے گا الاولاد، الاولاد، اب یہ معرفہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے خاص لڑکے، خاص لڑکے۔ تو جب موصوف معرفہ ہوا تو اب ہمیں صفت کو بھی معرفہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا ترازو قائم رہے، صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق ہو۔ تو اس کو معرفہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اس پر بھی الف لام لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا الاولاد الصالحون، خاص نیک لڑکے، الاولاد الصالحون۔ جب بھی کسی اسم کو، نکرہ اسم کو معرفہ کرنا ہو تو اس پہ الف لام لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین ہم نے پڑھا بنتن صالحاتن، ایک نیک لڑکی، اور اگر ہم کہنا چاہیں 2 نیک لڑکیاں تو پھر کیا ہوگا؟ بنتن سے مثنیٰ بنتانی، بنتانی، اور صالحاتن سے کیا ہو جائے گا؟ صالحاتانی، بنتانی صالحاتانی، کوئی 2 نیک لڑکیاں، اور اسی سے حالت نصب ہوگی تو بنے گا بنتینی آنی، الف کو یا میں بدل دیا تو بن گیا بنتینی صالحاتینی، دونوں ایک ہی وزن پہ۔ اب یہ نکرہ ہے کوئی نیک لڑکی، اگر اس کو معرفہ کرنا ہو کہ خاص نیک لڑکی تو کیا ہوگا؟ الف لام لگا دیں گے، بن جائے گا البنت، اور پھر یہاں بھی الف لام آ جائے گا الصالحات، ملا کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ ایسے البنت اور الصالحات، البنت الصالحات۔ یہ جو الف لام کے اوپر حرکت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وصلی حرکت، یہ صرف ملانے کے لیے ہوتی ہے، یہ اصلی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر یہاں سے بات شروع کر رہے ہوں، یہاں سے لفظ شروع ہو رہا ہو تو یہ حرکت پڑی جاتی ہے، جیسے یہاں کے پہ البنت، لیکن اگر یہ بیچ میں کہیں آ رہی ہو، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی لفظ ہو، کوئی حرف ہو، تو پھر یہ حرکت ختم ہو جاتی ہے اور پچھلے حرف کو آگے ملا کے پڑھتے ہیں، تو یہ بن جائے گا، ایسے نہیں ہوگا البنت الصالحۃ، اس سے عربی زبان کی روانی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا اور بن جائے گا البنت الصالحۃ، الف لام آیا تو دونوں اسم جو ہیں ان کی تنوین ختم ہو گئی۔ اب اس کا معنی ہے کوئی خاص نیک لڑکی، اور یہ ہے حالت رفع میں پیش کے ساتھ۔ اس طرح ناظرین البنت الصالحۃ یہ حالت رفع میں ہے مرکب توصیفی، اور اگر اسے حالت نصب میں لے جانا ہو مفعول کے طور پہ تو پھر اس کی البنت پیش سے زبر ہو جائے گی، البنت الصالحۃ، موصوف حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں، اور اگر یہ حالت جر میں جائے گا البنتی تو یہ بن جائے گا الصالحتی، دونوں حالت جر میں۔ اور اگر جمع بنانا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بنتن سے جمع ہے بناتن، بناتن، اور صالحاتن سے جمع کیا ہے؟ صالحاتن۔ صالحاتن سے جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ گول تا سے پہلے الف لگائیں اور گول تا کو کھول دیں، تو صالحاتن سے بن جائے گا صالحاتن، بناتن
صالحاتن کچھ نیک لڑکیاں. اب دیکھیں موصوف لڑکیاں یہ مؤنث ہے تو صالحاتن یہ بھی مؤنث ہے. بناتن جمع ہے، بنتن سے جمع بناتن، اور صالحاتن بھی جمع ہے. بناتن نکرہ ہے الف لام کے بغیر کچھ لڑکیاں، اور صالحاتن بھی نکرہ ہے. اور بناتن حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، بناتن پہلی حالت حالت رفع، اور صالحاتن بھی حالت رفع میں ہے فاعلی حالت. تو چاروں اعتبار سے صفت موصوف کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی مرکب توصیفی ہے. بناتن صالحاتن کچھ نیک لڑکیاں. اب اگر اس کو معرفہ کرنا ہو تو الف لام لگائیں گے، کیا بنے گا؟ الف لام. تو بن جائے گا البناتو، الف لام آیا، تنوین ختم، اور صفت بھی معرفہ الصالحات، الف لام آیا، تنوین ختم، البنات الصالحات نیک لڑکیاں. اس طرح ناظرین لڑکے اور لڑکیاں سب نیک ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی کی قرآن مجید میں استعمال ہونے والی کچھ مثالیں. عمل صالح، یہ مرکب توصیفی. عمل کا مطلب ہے کوئی عمل، اور صالح نیک، کوئی بھی نیک عمل. دیکھیں عمل مذکر ہے، اس میں مؤنث کی کوئی بات نہیں، نہ گولتا، نہ الف ممدودہ، نہ الف مقصورہ، نہ ہوا کا نام، نہ آگ کا نام، نہ جسم کے جوڑے اعضاء کا نام، نہ شہر، ملک، قوم یا قبیلے کا نام، اور نہ ہی متفرق اسم. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ مؤنث کی کوئی علامت اس میں نہیں، تو یہ مذکر ہے. اور صالح بھی مذکر ہے. تو یہ مرکب توصیفی، ایک نیک عمل یا کوئی نیک عمل، دونوں حالت رفع میں ہیں پیش کے ساتھ، دونوں نکرہ ہیں الف لام کے بغیر، اور دونوں واحد ہیں. عمل ایک عمل، اور صالح بھی ایک. اس سے مثنیٰ بنے گا عملانی صالحانی، کوئی دو نیک عمل. اور یہ حالت رفع میں ہے، فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا. اگر مفعول کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو یہ بن جائے گا عملاً، اور پھر صفت بھی ہوگی صالحاً. عملاً صالحاً کوئی نیک عمل مفعول کے طور پہ حالت نصب میں. اسی طرح عرشن اور عظیم یہ مرکب توصیفی ہے. عرشن کا مطلب ہے تخت، کوئی تخت، اور آگے اس کی صفت ہے عظیم، عظمت والا، عظمت والا، کوئی عظمت والا تخت. اب دیکھیں عرشن مذکر ہے، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں، نہ گولتا، نہ الف ممدودہ، نہ الف مقصورہ، نہ ہوا کا نام، نہ آگ کا نام، نہ جسم کے جوڑے اعضاء کا نام، نہ شہر، ملک، قوم اور قبیلے کا نام، اور نہ ہی متفرق سماء، شمس، نفس، اسن، حرب، سبیل، دار، بئر، دلو، کأس، خمر اور رویا، کوئی بھی نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اور عظیم بھی مذکر ہے. عرشن واحد ہے، اس سے مثنیٰ ہوگا عرشانی، اور عظیم بھی واحد ہے. عرشن نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے، کوئی تخت، اور عظیم بھی نکرہ ہے. اور عرشن حالت رفع میں ہے، فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا. اور عظیم بھی حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ فاعل کے طور. تو عرشن عظیم یہ بھی مرکب توصیفی ہے. اب اگر اس کو معرفہ کرنا ہو، کسی خاص تخت کی بات کرنا ہو، تو کیا کریں گے؟ سادہ سی بات، الف لام لگا دیں گے، العرش. تو
تو یہ معرفہ ہو گیا، خاص تخت. تو پھر آپ صفت کو بھی معرفہ کریں گے العظیم. اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ عظیم تخت یعنی خاص. اور یہ حالت رفع میں. حالت نصب میں لے جانا چاہیں تو یہ زبر آ جائے گی، فتحہ یعنی زبر، العرش اور العظیم. اور اگر حالت جر میں لے جانا چاہیں تو پھر اس پہ کسرہ یعنی زیر آ جائے گی اور بن جائے گا العرش العظیم. صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق. جنتن عالیتن مرکب توصیفی، جنتن کوئی باغ، اور عالیتن عالی شان اونچی شان والا. جنتن دیکھیں مؤنث ہے، گولتا والا مؤنث جنتن، اور عالیتن بھی گولتا والا مؤنث ایک جیسے. جنتن کا مطلب ہے ایک باغ واحد، اور عالیتن کا مطلب بھی ایک ہے، ایک عالی شان. اگر اس سے مثنیٰ کرنا ہو تو جنتن سے بنے گا جنتانی، اور عالیتن سے بن جائے گا عالیتانی. تو یہ دونوں واحد ہیں، جنتن عالیتن، دونوں نکرہ ہیں الف لام کے بغیر. اس کا مطلب ہے کوئی باغ. معرفہ کرنا ہو تو بن جائے گا الجنت اور العالیت، خاص باغ. اور یہ حالت رفع میں ہے، پیش کے ساتھ ہیں دونوں. جنتن پہلی حالت حالت رفع، اور عالیتن حالت نصب میں جائے گا تو بن جائے گا جنتن عالیتن، اور حالت جر میں جائے گا تو بن جائے گا جنتن عالیتن. اسی طرح عین جاریتن، عین کا مطلب ہے چشمہ، اور جاریتن کا مطلب ہے جاری بہتا ہوا. اب دیکھیں عین مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث قیاسی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، نہ گولتا، نہ الف ممدودہ، نہ الف مقصورہ. پھر مؤنث سمائی، ہوا کے نام، آگ کے نام، اور جسم کے جوڑے اعضاء کے نام. ناظرین کرام، جسم کے جوڑے اعضاء میں سے ایک ہے آنکھ، اور آنکھ کو کہتے ہیں عین. آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں اور چشمے کو بھی عین کہتے ہیں. چشمہ وہ جو ندی جس کا معنی ہے ندی، وہ چشمہ. تو یہ اسم چاہے آنکھ کے لیے استعمال ہو اور چاہے چشمے کے لیے، ندی کے لیے، دونوں حالتوں میں یہ مؤنث ہے. تو یہ مؤنث سمائی ہے عین. آگے اس کی صفت بھی مؤنث ہے. کون سا مؤنث؟ گولتا والا، جاریتن. تو صفت موصوف کے مطابق دونوں مؤنث ہے. عین کا معنی ہے ایک چشمہ، اس سے مثنیٰ بنے گا عینانی، دو چشمے. عین واحد ہے، جاریتن بھی واحد ہے. پھر عین نکرہ ہے الف لام کے بغیر، جاریتن بھی نکرہ ہے الف لام کے بغیر، اور عین حالت رفع میں ہے اور جاریتن بھی حالت رفع میں ہے. تو اس کا مطلب ہے صفت موصوف کے مطابق ہے، یہ بھی مرکب توصیفی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.